آئیے حضرت کا نعرہ کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حدیث و تعلیم ماضی وجہ صاحب کیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ پچھلی بار بہت انسان نہیں ہے، السلام علیکم نہیں واپس کیا پچھلے سال بہت الحمدللہ الذی جعل من المسلمین مولانا صلی اللہ علیہ وسلم بلغنا رسولہ النبی الامین البشیر الکریم ملک العزائز الشاہدین والحمدللہ رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ اپنے آقا مقدس بارگاہ میں قدر شریف کا حجہ اشارہ کرے اپنے امام مانگ گیا فی جناب مولانا محمد مالک وکرم باری 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب اگر اپنے کلام مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بانوں بعد نمازیں عشاء سے لے کر کے ابھی تک راتوں راتوں سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک بہترین خطاب دیگر اصلاحی خطاب ہونا چاہیے تقریر کی معاملہ۔ بہرحال تقریر آپ ہم لوگ سن چکے ہیں، نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد میرے بعد بلبل باغ رسالت مداح رسول شاعر اہل سنت محترم ہمارے بھائی حسین رضا فتح پوری انشاءاللہ پھر سے آپ سامنے تشریف لائیں گے اور نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام لوگ تقریر سن چکے ہیں، نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سن چکے ہیں۔ کچھ میسج ہے، کچھ باتیں ہیں جو آپ تمام لوگ اپنے ذہن میں حاضر رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد محترم حسین رضا صاحب تقریر ہوں گے اور آپ سب سے پہلے تو ابھی تک نعت و باتوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ دعا ہے صاحب کی آیات بارگاہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت غوث اعظم کے سرکے الفیل جملہ اولیاء کرام علیہ سرکے الفیل حضرت مسیح الدین اس چنگا شاعر کیا ہے ان کے سرکے الفیل تمام اولیاء کرام بزرگان کی سرکے الفیل خالق کائنات اس محفل کو خالق کائنات کی بارگاہ میں فرمائے اور یہاں پر سے جانے سے پہلے خالق کائنات سرکار غوث اعظم کی وسیلے سے تمام مومنین کو خوشی عطا فرمائے۔ ہم تمام مومنوں سے ایمانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آمین۔ شعر و شاعری آپ تمام لوگ نیا نہیں بہت پرانا ہے، آپ تمام لوگ بہت خوب بھی جانتے ہیں۔ ہمارے شاہد بھائی جب کبھی بڑے بڑے پروگرام ہوا کرتے تھے تو نظام جہاں کیا کرتی تھی بڑے اچھے انداز میں نعرہ لگایا کرتے شاہد اللہ رب العزت تمام قبل خصوص تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مال کتاب چند لمحات کے لیے ذہن کو حاضر رکھیں اور آپ تمام لوگ سب سے پہلے خیال کریں کہ آج کے ماحول میں کیا معاملات ہوتے ہیں۔ جب تک نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، پیارے نعت سننا اور سنانا دونوں چیزیں عبادت ہیں۔
اللہ رب العزت اگر اپنی بارگاہ میں قبول فرما مقبول فرما لے یقیناً محترم حضرات نعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. لیکن تقریر کے جو معاملات ہوا کرتے ہیں علماء کرام اپنی زبان کو اپنی آواز کو اپنے بیان کو آپ پر پہنچانا چاہتے ہیں اور اس سے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ اگر ایک الفاظ پر ایک باتوں پر آپ اگر پیدا ہو گئے انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی. سرکار غوث اعظم چشتی رضی اللہ تعالی مجاہدے کے ساتھ ساتھ سرکار غوث اعظم چشتی رضی اللہ تعالی عالم و فاضل تمام علم حاصل کرنے کے بعد سرکار غوث اعظم چشتی رضی اللہ تعالی مجاہدہ. بہرحال شاعر کہتا ہے کہ سوچئے اپنی خطا سنیے گا سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے سوچئے ان کی عطا اور سوچتے رہ جائیے. ایک پیالہ دودھ میں 70 صحابی نے پیا. آج کل تو صحابی ہوتے تو انکار کرتا ہے کہ ایسا کیسا ایک دو صحابی تھے. ایک پیالہ دودھ میں 70 صحابی نے پیا. سوچئے کیسے پیا اور سوچتے رہ جائیے. غوث کے گھر چور آیا اور گیا بن کر ولی. غوث کے گھر چور آیا اور گیا بن کر ولی. سوچئے کیسے بنا اور سوچتے رہ جائیے. ایک کاسے میں انا ساگر کو خواجہ نے بھرا. ایک کاسے میں انا ساگر کو خواجہ نے بھرا. سوچئے کیسے بھرا اور سوچتے رہ جائیے. سوچئے اپنی خطا اور سوچتے رہ جائیے. سوچئے ان کی عطا اور سوچتے رہ جائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار غوث اعظم کا ماننے والے میرے آقا امام علی مقام جتنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے سیدھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ. حسین اعظم کا ماننے والا سرکار غوث اعظم کا ماننے والا انسان اللہ علیہ قربان جاؤ. بنارس کا ایک ہندو شاعر ہے میرے آقا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کہتا ہے یا امام علی مقام سیدنا امام حسین. اس ہندو شاعر کے اپنے حساب سے وہ شعر کیا ہے وہ کہہ رہا ہے امام علی مقام سیدنا امام حسین کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہیں حسین. ہندو شاعر کے دیکھ عقیدہ دیکھ کہہ رہا ہے کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہیں حسین. پہلے تو بے گھر تھے لیکن اب تو گھر گھر ہے حسین. اور پھر وہ شاعر کہتا ہے کہ نانا سے جو تھا وعدہ نبھایا حسین نے جو کہہ دیا وہ کر کے. پیچھے والے بولو ہمیشہ نہیں بولتے رہے اسی بنیاد پر ہمیشہ پیچھے رہے. بولو جہاں کہیں پر بولنے کی ضرورت وہاں پر بولا کرو. نانا سے جو تھا وعدہ نبھایا حسین نے جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے. ارے سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے. سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے. نانا سے جو تھا وعدہ نبھایا حسین نے جو کہہ دیا وہ کر کے دکھایا حسین نے. اور انگوٹھی ایک شاعر کہتا ہے انگوٹھی لے کے آئے ہیں نگینہ چھوڑ آئے ہیں بہت پچھتا رہے ہیں جب مدینہ چھوڑ آئے ہیں. تمہیں معلوم ہے خوشبو کہاں سے آئی پھولوں میں میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلسے مشاعروں میں ساری رات شعر و شاعری کا ٹائم ہوا کرتا. بہرحال وقت کا ہے میرے پاس دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ سارے لوگ تشریف فرما ہیں. علماء کرام تشریف فرما ہے شعراء حضرات تشریف فرما ہے. ایک چیز نہیں ہے وہ صرف اگر ہے تو وقت ہے. ظاہر بات وقت کی لانا یہ ہے کسی انسان کی بس بات نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے والوں حضور سیدھی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی سرکار غوث اعظم کے ماننے والے اور دعا کرے خالق کائنات بروز محشر سرکار غوث اعظم کے مریدوں میں دنیا میں رہیں تو سرکار غوث اعظم کے مرید بن کر کے رہیں اور قیامت کے دن اٹھے سرکار غوث اعظم کے مرید بن کر کے اٹھے. آپ لوگ سوچو گے سنو محقق اہل اطلاق میں نے بتایا تھا کہ کچھ باتیں سن لیں. تقریر بہت سنا کرتے ہیں. محقق اہل اطلاق شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نام اس وقت تک کوئی انسان نہیں لے سکتا ہے جب تک کہ غوث اعظم خود نہ چاہے.
جب تک کہ غوث اعظم خود نہ چاہے. اب پتہ چلا سنی یا کوئی انسان سرکار غوث اعظم کا نام لے رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے محقق اہل اطلاعات کا یہ قول ہے جب تک غوث اعظم نہیں چاہتے ہیں کوئی انسان سرکار غوث اعظم کا نام نہیں لے سکتا. سنیوں بڑا فضل و کرم ہے سرکار غوث اعظم کا. سنو اپنے آپ کو ناز کیا کرو کہ غوث اعظم کے ماننے والے. سنو قریب سے سنو ہمارے ماں اور بہنوں ہمارے بھائیوں. سنو محقق اہل اطلاعات شیخ عبدالحق محدث دہلوی اسی اپنی کتاب اخبار الاخیار شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ کا ماننے والا انسان اس وقت تک دنیا سے نہیں مرے گا جب تک کہ اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق نہ دے. توبہ کی توفیق نہ دے. یہاں پر اپنے حضرات تشریف فرما ہے. نماز روزہ ساری چیزیں ہر جگہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن کوئی انسان یہ نہیں گارنٹی دے سکتا ہے میں نماز اور روزے کی بنیاد پر انشاءاللہ جب دنیا سے مروں گا جاؤں گا تو ایمان کی حالت میں. ایسی کوئی بھائی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، روزہ فرض ہے. کوئی انسان اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو سرکار غوث اعظم کا چاہنے والے نہیں ہو سکتا ہے. سرکار غوث اعظم کا چاہنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار غوث اعظم کے نانا جان ارشاد فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کے اندر ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے نماز پڑھا کرو. سنو غوث حضور سے بھی سرکار غوث اعظم کے تقریر ماننے والوں غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں میرا چاہنے والا انسان اس وقت تک اس کو موت نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ خالق کائنات اس کو اس کی زندگی میں توبہ کرنے کی توفیق نہ فرما دے. یعنی مرنے سے پہلے خالق کائنات اس کو توبہ کی توفیق نہ فرمائے. اور جب اس دنیا میں انسان توبہ کر لے گا اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا یقین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات تمہیں جنت میں فرمائے گا. اور اس کے بعد سنو غور فرماؤ سلطان باہو رحمۃ اللہ ہو سکتا ہے بعد میں آپ لوگ تمام لوگ سوچیں علماء کرام بیان کر کے چلے جاتے ہیں کہاں سے بیان کر دیتے ہیں. حضرت شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم بزرگ ہیں. سرکار غوث اعظم کی شان میں تعریف توصیف بیان فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم خود بیان فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ دارودے جہنم سے پوچھا حضرت مالک سے علیہ السلام سے پوچھا کہ مالک کیا تم نے میرے مرید کو جہنم میں دیکھا ہے؟ میرے مرید کو جہنم میں دیکھا ہے؟ تو حضرت مالک ارشاد فرماتے ہیں اے شیخ عبد القادر جیلانی تمہارا مرید ہو اور وہ جہنمی ہو، تمہارا مرید ہو جہنمی ہو، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ اے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ حضرت مالک ارشاد فرماتے ہیں میں نے آپ کے چاہنے والے کو آپ کو مرید کو جہنم نہیں دیکھا ہے. سنو غوث اعظم کے چاہنے والوں میرے آقا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں عبد القادر جیلانی کی جان ہے جب تک میں جنت کے اندر قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک مرید جنت کے اندر نہ چلا جائے. جانتے ہو سرکار غوث اعظم کا مرید کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی انسان یہ سوال فرمائے کہ غوث اعظم کی زندگی میں جو انسان تھا وہی آپ کو مرید ہے، جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کیا وہی آپ کو مرید نہیں. مریدوں نے ارشاد فرمایا تھا کیا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اے حضور سیدھی سرکار غوث اعظم آپ جیسے ہی اس دنیا سے وفات فرمائیں گے تو اگر کوئی آپ کا چاہنے والا آپ کا مرید نہیں ہے کیا حضور اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے؟ تو سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے مرید کا مرید ہے تو اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے. پھر مرید عرض کرتے ہیں یا حضور سیدھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اگر آپ کا کوئی مرید نہیں ہے اور اپنے آپ کو آپ کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کے معاملات کیا ہوں گے؟ سیدھا سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی میرا مرید نہیں ہے اور اپنے آپ کو میرے طرف منسوب کرتا ہے تو سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی میرا مرید ہے اور میرا چاہنے والا ہے اور جب تک میں اس کو جنت میں داخل نہیں کروں گا جب تک کہ میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا. حضور سیدھی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ چلے سنو سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ والوں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہو سکتا ہے آپ لوگ سوچیں کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کون؟ ایک مرتبہ ایک بارات جا رہی تھی، بارات جاتے جاتے بارات بھٹک گئی
بھٹکنے کے بعد سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں پہنچی ساری کی ساری بارات. آپ نے ارشاد فرمایا کہاں جانا ہے؟ اللہ کے ولیوں کے معاملات کو سمجھو. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں براتیوں تمہیں کہاں جانا ہے؟ تو براتیوں نے کہا ہمیں احمد پور جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ احمد پور جانا ہے. تو کہا احمد پور تو میں تم کو ایسے ہی بھیج دوں گا, بیٹھو کوئی سواری کوئی معاملات نہیں. اللہ اکبر. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس بنیاد پر آپ کا تعارف کرا رہا ہوں. وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کے مرید دو قسم کے ہیں, ایک گنہگار تالے اور دوسرا پرہیزگار صالح انسان. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی میرے چاہنے والے کو پریشان کرتا ہے, کوئی میرے چاہنے والے کو اگر دکھ تکلیف دیتا ہے, تو سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی آستین کو اس طریقے سے جھٹکتا ہوں اور میرے چاہنے والے کو تکلیف دینے والے انسان کی 7 پیڑھی تک 7 نسلوں تک تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہے. یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ قول پیش کر رہا ہوں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کون ہے بتایا کہ بارات بھٹک گئی تھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہاں جانا ہے؟ کہا حضور ہمیں احمد پور جانا ہے. کہا ٹھیک ہے آنکھوں کو بند کرو. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں کو بند کرواتے ہیں. آنکھوں کو بند کرانے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں آنکھوں کو کھولو. سارے کے سارے براتی کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ احمد پور کیسا نظر آ رہا ہے؟ احمد پور نہیں بلکہ مدینہ شریف میں سارے کے سارے نظر آ رہے ہیں. سارے کے سارے براتی لوگ مدینہ شریف پہنچ گئے. اللہ ان کی زندگی کی عید ہو گئی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تو سارے کے سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. کہا حضور ہمیں اس احمد پور نہیں جانا تھا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں فقیر کے نزدیک ایک ہی احمد پور ہے, وہ ہے مدینہ شریف, اور میں تمہیں پہنچا دیا. اگر تمہیں کسی اور احمد پور جانا ہے تو براتیوں نے کہا حضور ہمیں فلاں احمد پور جانا ہے. اللہ کی وحی کی طاقت دیکھو. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کرو. جیسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ براتیوں کو ارشاد فرماتے ہیں سارے کے سارے براتی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اب اپنی آنکھوں کو کھولو. کھولنے کے بعد اللہ اکبر کیا دیکھتے ہیں جہاں بارات میں جانا چاہتے ہیں وہاں کے سارے بارات نظر آ رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے والے حضور سیدی سرکار غوث اعظم کے ماننے والوں شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں آپ تمام لوگ بتلاؤں سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر ذکر ہوا کرتا ہے سرکار غوث اعظم وہاں پر تشریف لایا کرتے ہیں. اور یا تمام لوگ یہ غوث اعظم کی محفل, یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری چیزیں سنیوں کی قسمت میں ہوا کرتی ہیں. سنیوں کی قسمت میں ہوا کرتی ہیں. وہ بدبخت انسان جو سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ یا معاذ اللہ علیہ اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ جن کا نام غوث ہو یا جس کا نام علی ہو یا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ کسی چیز کا مالک مختار ہے. معاذ اللہ سے معاذ اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے والا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ حضور سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ سنیوں کا عقیدہ ہے. جہاں پر ذکر حضور سیدی سرکار غوث اعظم ہوا کرتا ہے سرکار غوث اعظم وہاں پر تشریف لایا کرتے ہیں. یہاں پر بہت سے لوگ حضرت سیدنا وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہمارے اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے والے کبھی یہ خیال آیا کرتا ہے کہ حقیقت میں نیک کام کرنے کے لیے نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے ساری زندگی بہت روڑے آتے ہیں, راہوں میں کانٹے بچھائے جایا کرتے ہیں. لیکن نیک لوگوں کے معاملات یہ ہوا کرتے ہیں وہ ہمیشہ سچائیوں کے راستے پر چلا کرتے ہیں اور برائیوں سے مکمل پرہیز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سارے کے سارے لوگوں کو اس برائی سے روکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارے شاہ عالم بھائی وارثی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتا رہا ہوں. حضرت سیدنا وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ وارث پاک ایک عظیم الشان ولی کا نام ہے. حضور سیدی سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سرکار غوث اعظم چاہے وارثی ہو یا چشتی ہو سہروردی ہو یہ سارے کے سارے جو راستے جاتے ہیں راستے میں یہ حضور سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر اس کے بعد ملتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں دنیا میں کوئی انسان ایک مثال بتلا رہا ہوں. جب کوئی انسان
کسی کا وارث نہیں ہوا کرتا ہے، کوئی انسان ختم ہو جایا کرتا ہے تو لوگ کہا کرتے ہیں لا وارث ہے، اس کو اٹھا کر کے بنا جگہ پر ڈال دو، اس کا کوئی راہی دعائی نہیں، اس کو کفن بھی نہ دو، اس کو کوئی معاملات نہیں۔ لیکن اگر دنیا میں کسی انسان کا اس کا وارث ہوا کرتا ہے، اس کا پہچاننے والا ہوا کرتا ہے، تو لوگ فوراً یہ کہتے جو نظر آتے ہیں ارے اس کا وارث فلاں شخص ہے، تو قربان جاؤ سنیو، ہمارا دنیا میں حضرت سیدنا وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ جو سرکار تیرا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی رہے گا اور انشاءاللہ قیامت کی بھی رہبری فرمائیں گے۔ لیکن شرط ہے اس کے لیے کہ اللہ کی ولیوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان کے بتائے ہوئے نقشے پر چلنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہوگا۔ اب ایک چیز کو غور فرماؤ، سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی انسان اگر اپنی ولایت کا دعویٰ کرے، اپنی ولایت کا دعویٰ کرے اور ساری چیزوں پر عمل پیرا ہو، لیکن ایک چیز نبی کی ایک سنت پر عمل پیرا نہ ہو، صرف ایک سنت کو چھوڑے، تو سیدنا سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس وقت کا وہ جادوگر تو انسان ہو سکتا ہے، شعبدہ باز ہو سکتا ہے، لیکن ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ ماننے والوں، سرکار غوث اعظم جہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم پڑھا لکھا انسان جب کبھی بھی ہوگا اللہ کا ولی ہوگا، اور خالق کائنات اگر ولایت کی منزل پر فائز کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کو علم دین کی دولت عطا فرمائے گا، اس کے بعد خالق کائنات ولایت کی منزل عطا فرمائے گا۔ سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ ماننے والوں، حضور سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ چاہنے والوں، ایک مثال بتا رہا ہوں، آپ کس بنیاد پر گیارہویں شریف کرتے ہیں، یہاں پر تمام لوگ حاضر ہوتے ہیں، آپ کس بنیاد پر کرتے ہیں کہ سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے اس منظر کو ملاحظہ فرماتے ہیں، نہیں فرماتے؟ میں مثال بتا رہا ہوں، مثال نہیں بلکہ اس کا حوالہ دے رہا ہوں، بہجت الاسرار شریف، حضرت علامہ ابو الحسن ستنوفی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدی سرکار غوث اعظم اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا تھا اپنی حیات ظاہری میں کہ لوگوں سنو، تم اپنے گھروں میں کیا کھا کر کے آتے ہو، اگر شریعت کی پابندی نہ ہو تو عبد القادر ساری کی ساری چیزیں بتلا دے کہ تم اپنے گھروں میں کیا چیز کھا کر کے آتے ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سیدنا غوث اعظم کہہ رہے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کے حالات پر بڑا تعجب ہوا کرتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، کہتے ہیں نا نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں۔ یہاں پر سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں میں دنیا کو اس طریقے دیکھتا ہوں جیسے کوئی انسان اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھے اور اس کو دیکھے۔ جب غوث اعظم کے معاملات یہ ہیں تو مدینے والے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان یہ زمانہ کی چھوڑی، ارے محتاج تو نہیں عالم ہے، محتاج کا عالم کیا ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر ماننے والوں، سنی بڑا چالاک ہوا کرتا ہے، بڑا ہوشیار ہوا کرتا ہے، اس بنیاد پر یہ غوث اعظم کا ماننے والا ہے، اس کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر کے بھری گئی ہے، اس کے دلوں میں سرکار غوث اعظم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہے۔ اب کوئی انسان اگر آتا ہے یہ کہتا نظر آتا ہے کہ سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف نہ مناؤ، یہ شرک و بدعت ہے، اور بار بار سنی کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ ارے آپ کھانا بناتے ہیں اور اس کے آگے فاتحہ کرتے ہیں، یہ کہاں سے شرک و بدعت ہو گیا؟ چاول کو پکا دینا یا زردہ پکا لینا یا فیرینی پکا لینا، کوئی شیرینی کو رکھ لینا، اس میں کوئی کہیں سے شرک و بدعت ہو سکتا ہے؟ سیدنا سرکار غوث اعظم کو ماننے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیواروں جو اپنی زندگی میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا اس چیز کو کرنا کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں۔ اس خبیث انسان کے لیے معلوم ہے کہ بدعت کی صرف ایک قسم نہیں ہے، وہ صرف یہ کہتے نظر آتے بدعت کی 3 قسمیں ہیں۔ بدعت وہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے سب سے پہلے کہ بدعت وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہوا، خواہ وہ چیز دینی ہو یا دنیاوی۔ اب اس کی 3 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت
बातें मुबाह। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर ये बात करने की जरूरत नहीं इस बुनियाद पर कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे आज़म की महफिल में वही लोग तशरीफ लाते हैं जिन पर गौसे आज़म का मेहर हुआ करता है, जिन पर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला का एहसान, सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला का मामला हुआ करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवारों हुजूर सय्यदी सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह कबीरा सैयदना सरकार गौसे आज़म का मानने वाला इंसान आम इंसान नहीं हो सकता है। मैंने बताया था कि सैयदना सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला वो है कि हुजूर सय्यदी सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु बारगाह में हज़रत शेख हम्माद एक अजीम बुजुर्ग है, एक शख्स आपको मुरीद था, इंशाअल्लाह बताऊं ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत शेख हम्माद आपका एक मुरीद था, मुल्क शाम तिजारत करने के लिए जा रहा था। हज़रत शेख हम्माद की बारगाह का हुजूर इमामदाद नहीं हुआ करते, पीर साहब के पास जाकर पूछ लें कि सफर बेहतर हो गया या नहीं अच्छा होगा। अल्लाह कबीरा शेख हम्माद की बारगाह में वो मुरीद पहुंचता है। हज़रत शेख हम्माद अपनी आंखों को बंद करते हैं। आंखों को बंद करने के बाद आप किस दुनिया को बंद कर रहे हैं मालूम है? अल्लाह के वली जब दुनियादार कोई इंसान देखा करता है तो अपनी आंखों को खोल करके देखा करता है, और जब अल्लाह का वली देखा करता है तो अपनी आंखों को बंद कर दिया है। हज़रत शेख हम्माद अपनी आंखों को बंद कर देते हैं। जब आंखों को बंद करते हैं लौहे महफूज का मुताला किया करते हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत शेख हम्माद रज़ियल्लाहु ताला आप अपनी आंखों को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद सफर के लिए मत जा, तिजारत का माल मत लेकर के जा। तू तिजारत में तो जाएगा, माल बहुत ज्यादा कमाएगा, लेकिन तेरा सामान लूट लिया जाएगा और डाकू लोग तुझ पर हमला करेंगे और तुझको कत्ल कर देंगे। जाहिर सी बात मुरीद के मामला पीर के मामला हुआ करते हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी प्यारी बात, पीरी और मुरीदी के जो मामला हुआ करते हैं, आज के जमाने में पीर और मुरीद को अगर देख लिया जाए, पहले जमाने में रहा करता था कि मुरीद तलाश किया करता था, मुरीद पीर को तलाश किया करता था। हुजूर सय्यदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ चौधरी कितने अरसा गुजारने के बाद आप पीर हक की तलाश करते करते आप परवा शरीफ पहुंचते हैं। हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला हारून पहुंचते हैं अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में, हज़रत उस्मान हारून रहमतुल्लाह की बारगाह। और आज के मामला क्या है कि पीर तलाश करता है मुरीद को, पीर तलाश करता है मुरीद को किस बुनियाद पर कि जितना मेरा मुरीद हो जाएगा उतना मेरे लिए नकद का इंतजाम हो जाएगा, उतना ज्यादा से ज्यादा नजराना आएगा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत शेख हम्माद अपने मुरीद से इरशाद फरमाते हैं, तू तिजारत के लिए मत जा, वरना उस हालत में कत्ल कर दिया जाएगा और तेरा सारा का सारा माल लूट लिया जाएगा। अब ये बेचारा करता क्या करता, अब ये सोचने लगा ऐसा माल उसने अपने घर में रखा था कि अगर एक दिन नहीं जाता तो सारा का सारा सामान खराब हो जाएगा। सोचने लगा अपने दिल में कि मेरे पीर ने तो ये कहा है चलूं शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म की बारगाह, मेरे आका गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु है जो अपनी निगाह करम से वली बनाते हैं और जो सल्बुल अहवाल भी हैं, विलायत को छीनने वाले भी हैं। सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला जिस दिन पैदा हुए थे, उलमाए रब्बानी अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं, उलमाए मुहक्किकीन सूफिया अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं कि तकरीबन शहर बगदाद के अंदर 100 बच्चे पैदा हुए, 100 लड़के पैदा हुए और सारे के सारे लड़के ही पैदा हुए, कोई लड़की नहीं पैदा हुई, और सारे के सारे लोग विलायत की मंजिल पर फायज हुए। ये सरकार बगदाद रज़ियल्लाहु अन्हा का है। आप अपनी ज़बान से ऐसे नहीं इरशाद फरमाते हैं कि मुरीदी ला तखफ, सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला बारहा इरशाद फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह रब्बी, मेरा रब अल्लाह। सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु बारहा इरशाद फरमाते हैं, ऐ गौसे आज़म के चाहने वालों, मेरे आका गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ, मेरा ऐ मेरे मुरीद मत डर, मेरा रब अल्लाह है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुरीद क्या कहता है, ऐ मेरे गौसे आज़म, यहाँ पर मेरे मुरीद इरशाद फरमाते हैं सरकार गौसे आज़म, और यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं मेरे पीर हुजूर सय्यदी सरकार गौसे आज़म दस्तगीर मानने वालों गौसे आज़म की बारगाह में का हुजूर मैं तिजारत करने के लिए जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर अपने पीर मुर्शिद के वाक़यात को बयान फरमाया था, कहा
हुजूर मैं तिजारत के मुल्क शाम जाना चाहता हूँ। सरकार गौस आज़म अपनी आंखों को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं, ऐ शख्स जा और सही व सलामत वापस आ। अब यहाँ पर दो मामला, शेख हम्माद ने इरशाद फरमाया कि तू जाएगा और वहां पर कत्ल कर दिया जाएगा, तेरा सामान लूट लिया जाएगा। लेकिन हुजूर सीधी सरकार गौस आज़म यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं, ऐ शख्स तू जा और सही व सलामत वापस आएगा। अल्लाह अकबर। अब वो शख्स को एक रोशनी नजर आई, एक शमा नजर आया, करता ना करता बहते हुए आदमी का तिनका काफी हुआ करता। वो शख्स गया मुल्क शाम तिजारत करने के लिए जाता है। बहुत ज्यादा मुनाफा, तिजारत मुनाफा बहुत ज्यादा इकट्ठा करके तो वापस आता है। वापस आने के बाद रात हो जाती है। रात होने के बाद सारे के सारे काफिले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सारे के सारे लोग सोने का इंतजाम करते हैं। ये शख्स भी अपनी पोटली जो पैसे की थी उसको थैली को लेकर के सो गया। अब ये शख्स ख्वाब में क्या देखता है कि अचानक बहुत लोग डाकू आ गए, बहुत से डाकू आ गए हैं और सारे के सारे काफिला वालों को लूट रहे हैं। उसके बाद मेरे करीब आते हैं, मेरा सारा का सारा सामान लूट लिया। मैंने जैसे ही एहतजाज किया, अपने सामान को बचाना चाहा, एक डाकू करीब आया और मेरी गर्दन को मार दिया। वो शख्स कह रहा जो शेख हम्माद था। अब ये ख्वाब में मामला हुआ। जब उसने गर्दन को देखा ख्वाब में तो अचानक चौंक करके बैठ गया। जब कभी कभी हम लोग भयानक ख्वाब देखा करते हैं तो अचानक चौंक करके बैठ जाया करते हैं। और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने अब ये शख्स हो सकता सोचने लगा मेरे पीर ने जो कहा था वही मामला मेरे साथ हो गए, लेकिन यहाँ पर ख्वाब के मामला हो रहे हैं। जब उठता है तो क्या देखता है कि मैं तो सही सलामत हूँ, अच्छी खासी गर्दन है, गर्दन कोई कटी नहीं है, अलबत्ता सामान कहाँ रखा हुआ। सामान कोशिश करने के बाद उसके साथी ने कहा कि तेरा सामान मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने अब ये आगे बढ़ता है, जैसे बगदाद शरीफ के करीब पहुंचता है, अपने दिल में ख्याल करता है कि मैं सबसे पहले किसके पास जाऊं, सरकार गौस आज़म की बारगाह में जाऊं या अपने पीर शेख हम्माद की बारगाह में पहुंचूं। अल्लाह अकबर। दिल ने ख्याल किया मेरे पीर ने इरशाद फरमाया चलो पीर की बारगाह में चलते हैं और सारा का सारा माजरा बयान फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। शेख हम्माद की बारगाह में जैसे ही वो मुरीद पहुंचता है, शेख हम्माद इरशाद फरमाते हैं कहां से आ रहे हैं? कहा हुजूर मुल्क शाम गए थे तिजारत करने के लिए। कहा मैंने मना किया था। कहा हुजूर मैं वापस चला आया। अल्लाह अकबर। शेख हम्माद इरशाद फरमाते हैं कि शख्स तू हकीकत में कत्ल कर दिया जाता, तेरा सारा का सारा माल लूट लिया जाता, लेकिन मामला यह हुआ है कि तू अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी गौस आज़म की बारगाह में पहुंचा है और गौस आज़म ने खालिके कायनात की बारगाह में 70 मरतबा तेरे लिए दुआ फरमाई है कि खालिके कायनात इस मुरीद को हिफाजत फरमा, ऐ खालिके कायनात इस मुरीद की हिफाजत फरमा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले शेख हम्माद इरशाद फरमाते हैं तेरे साथ हकीकत में मामला हो जाते, सुक्कन से कर दिया जाता, लेकिन गौस आज़म की दुआओं के सदक़े फैल आज भी जिंदा है। अल्लाह कबीरा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले जैसे अपने पीर की ज़बान से वो मुरीद ये अल्फाज को सुनता है, सरकार गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला पहुंचता है। अब अल्लाह के वलियों के मामलात को देखिए, पावर को देखिए। सरकार गौस आज़म मुल्क शाम में जहाँ पर ये पड़ाव डाले थे वहाँ पर कोई नहीं है। सरकार गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला जैसे शेख हम्माद के मुरीद को देखते फौरन मुस्कुराने लगे, और आपने इरशाद फरमाया कि शेख हम्माद के मुरीद सुन, जो शेख हम्माद ने तुमसे कहा अपनी खानकाह में हकीकत में वही मामला था। शेख हम्माद अपनी खानकाह में बात कर रहे हैं और हज़रत गौस आज़म यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। ना कोई टावर है, ना कोई सैटेलाइट है, ना कोई फोन के मामला में पता चला अल्लाह का वली जो चीज को देखा करता अल्लाह उनके लिए दूर और नजदीक एक सा हुआ करते, बराबर हुआ करते। हुजूर सीधी सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला बारगाह में जो पहुंचा, बहुत तोहफा तोहफ लेकर के पहुंचता है। कहा हुजूर इसको कबूल फरमाइए। सरकार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं ऐ शख्स तेरी जिंदगी में जो तेरे पीर ने कहा था हकीकत में वो हो जाता, लेकिन उसको खालिके कायनात की बारगाह में मैंने दुआ फरमाई और खालिके कायनात उसको हकीकत के बदले ख्वाब में ताबीर कर दिया है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सैयद सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, हकीकत में आज भी अगर कोई सरकार गौस आज़म का मानने वाला इंसान है, नमाजी इंसान है, परहेजगार इंसान है, अगर आपको ख्वाब में बुरा ख्वाब कभी दिखलाई पड़ता है तो गौस आज़म दस्तगीर रसूल मानने वाले हुजूर सैयद सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला हज़रत इकबाल साहब, मौलाना इकबाल साहब नूरी रहमतुल्लाह, आप भी अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं कि लोगों अगर तुम्हें कभी बुरा ख्वाब दिख रहा है और ऐसे ऐसे मामलात हो तो सरकार गौस आज़म के मानने वालों को ये सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में ये मामलात होने वाले थे, खालिके कायनात ने गौस आज़म के सदके वफ़ैल अब हमारी जिंदगी में ये हालात नहीं होंगे बल्कि खास हालात को मुख्तसर कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हुजूर सैयद सरकार गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला, कभी बहुत से लोगों ने सवाल फरमाया था कि गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला, गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु, गौस आज़म को अल्लाह के करीब माज़अल्लाह अरे हुजूर सैयद सरकार गौस आज़म को मानने वालों, गौस आज़म की बारगाह में कई लोगों ने एतराज किया कि सुन्नी कैसे किया करते हैं, गौस आज़म की महफिल यहाँ भी करते हैं और तकरीरों में बयान फरमाते हैं कि गौस आज़म हमारी महफिल में तशरीफ लाते हैं, सारी दुनिया में गौस आज़म का जिक्र एक वक्त में होता है, गौस आज़म कहाँ जाएंगे? कितना बड़ा एतराज होता है, कितना जाहिल इंसान है। सरकार गौस आज़म दस्तगीर रसूल मानने वालों, सरकार गौस आज़म जब इरशाद फरमाते हैं, मैं दुनिया को इस तरीके देखता हूँ जैसे कोई इंसान अपनी हथेली पर राई का दाना रखे और उसको देखे। सरकार गौस आज़म यहाँ पर भी तशरीफ फरमा है और सरकार गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला शहर फतेहपुर के अंदर अगर सरकार गौस आज़म की मजलिस कोई इंसान कर रहा है तो सरकार गौस आज़म वहाँ पर तशरीफ फरमा है। यहाँ तक कि सरकार गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु सारी दुनिया में किसी भी जगह पर गौस आज़म का तज़किरा किया है, सरकार गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तशरीफ फरमा है। आप लोग सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत ही मशहूर और मारूफ वाक़या रमज़ान शरीफ के मामलात थे। हुजूर सैयद सरकार गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला के चाहने वाला इंसान एक शख्स आया, कहा हुजूर आज मेरे यहाँ अफ्तारी फरमा लें। सरकार गौस आज़म ने इरशाद फरमाया ठीक मैं तुम्हारे यहाँ अफ्तारी फरमाऊं। दूसरा शख्स आया, मुख्तसर 70 लोग आ गए, आपके समझ आने की बात है, 70 लोग आए। सरकार गौस आज़म ने इरशाद फरमाया कि ठीक मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। अब अल्लाह का वली जो हुआ करता है वो वादा खिलाफी माजला नहीं करता, ये तो हम लोग हैं वादा खिलाफी किया करते हैं। झूठ, अरे प्यारे जो झूठ बोले वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता है, जो बेनमाजी हो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता है, जो गैर रोज़ादार हो वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता है। सरकार गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला इरशाद फरमाते ठीक है मैं तुम लोगों के यहाँ आऊंगा। जब सुबह का सपेरा मीराब होता है, एक शख्स आया, कहा मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, आज मेरे यहाँ गौस आज़म रोज़ा अफ्तार करने की आए। ऐ शाह के सुन्नी मुसलमानों, बाहोश मुसलमानों, सरकार गौस आज़म से मोहब्बत रखने वालों, आप लोग बताओ एक गांव में शाह कस्बे के अंदर जब रोजे अफ्तार के मामलात होते हैं तो एक वक्त हुआ करता है या 5-5 मिनट में अलग अलग हुआ करता है मस्जिदों में? तो हर इंसान ये कहेगा कि एक मिनट भी आगे बढ़कर कहीं हुआ करता है। सारे के सारे मामलात शाह के अंदर जिले जिले के अलग मामलात हुआ करते हैं, बाकी शाह के अंदर कहाँ एक गाँव के मामलात होंगे एक ही टाइम होगा। सरकार गौस आज़म का वो चाहने वाला इंसान कहने लगा मेरे यहाँ गौस आज़म तशरीफ लाए। तो दूसरा शख्स खड़ा हुआ, कहा भाई सुबह का वक्त है झूठ मत बोलिए, सरकार गौस आज़म मेरे यहाँ तशरीफ लाए। तीसरा शख्स खड़ा हुआ, मुख्तसर से वक्त बताया 70 लोग खड़े हो गए, कहा गौस आज़म मेरे यहाँ तशरीफ लाए। अचानक मामलात ये हो गए कि लड़ाई की नौबत आ जाती, सरफटूल की नौबत आ जाती। एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ, कहा किस बुनियाद पर लड़ रहे हैं? कहा मैं कह रहा आज गौस आज़म मेरे यहाँ तशरीफ लाए। दूसरा शख्स खड़ा हुआ, कहा आज गौस आज़म मेरे यहाँ तशरीफ लाए। तो बूढ़ा शख्स कहने लगा तुम लोग खामोश हो जाओ, चलो जिनके मामलात हैं गौस आज़म की बारगाह में चलते हैं, अब फैसला करने वाले सीधी सरकार गौस आज़म पहुंचे गौस आज़म की बारगाह। अब गौस आज़म इरशाद फरमाते हैं लोगों 70 लोग एक बात की गए हैं, कहा हुजूर बड़ा मसला उठा हुआ है, इस मसले को सुलझा देंगे। गौस आज़म इरशाद फरमाते बतलाओ, सीधी सरकार गौस आज़म इरशाद फरमाते बतलाओ। पहला शख्स खड़ा होता, कहा हुजूर आज आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए तो रोज़ा अफ्तार करने के लिए आप गए। दूसरा शख्स खड़ा हुआ, 70 लोग खड़े हो गए। गौस आज़म ने इरशाद फरमाया ए लोगों मैं तुम्हारे सबके यहाँ आया था। एक शख्स ने कहा हुजूर 70 लोगों के यहाँ? सरकार गौस आज़म इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों मैं तुम सबके यहाँ तशरीफ लाया था। अब गौस आज़म तमाम लोगों की तसल्ली कैसे दे सकते हैं? सैयदना सरकार गौस आज़म इरशाद फरमाते हैं सुनो
غوث اعظم کے ماننے والوں، سیدھی سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اپنی آنکھوں کو بند کرو، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک درخت تھا جس کی چھوٹی چھوٹی پتیاں ہوا کرتی ہیں، اللہ کبیرہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں اے اعتراض کرنے والے لوگوں 70 تو بہت کم ہے، اپنی آنکھوں کو دیکھو، آنکھوں کو کھول کر کے دیکھو، علماء محققین صوفیہ بیان فرماتے ہیں جیسے وہ سارے لوگ اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، اب کیا دیکھتے ہیں کہ 70 نہیں، 70,000 نہیں، بلکہ پیڑ میں جتنی پتیاں ہیں ایک ایک پتیوں پر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ نظر آ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ پیڑ کی ایک ایک پتیوں پر نظر آ سکتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ کی 11ویں شریف منائیں گے، اس سنیوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا حضور سیدھی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی آپ ضرور تشریف لائیں گے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں حضور سیدھی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ والوں غوث اعظم کی محفل کو بچایا کرو۔ آج کے زمانے میں کچھ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں ربیع الاول شریف میں اتنا زیادہ کس بنیاد پر خرچ کر دیا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے شاہ عالم بھائی یہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے سنی حضرت اپنے آپ کو سنی کہنے والے کہا کرتے ہیں کیا ضرورت تھی اتنا بڑا لمبا چلا، ارے پیارے اور کیا کہتے ہیں اتنا پیسہ اٹھا کر کے کسی غریب کو دیتے تھے، کسی غریب کی شادی ہو جاتی، شرم نہیں آتی ہے سر میں شادی بیچ کر؟ جب غوث اعظم کی محفل کے معاملات ہوتے ہیں اور جب میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں شریف 12ویں شریف کے معاملات ہوتے ہیں، اس وقت ان کو کیا خیال آتا ہے؟ کوئی غریب کو دے دیتے، کوئی محتاج کو دے دیتے، اتنی بڑی بڑی شادیاں کرتے ہو، اتنے بڑے برتھ ڈے مناتے ہو، اس وقت غریب کا خیال نہیں آتا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں شرم کرنا چاہیے، غیرت کرنا چاہیے۔ ایک شخص اگر سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف منا رہا ہے، ہم سنیوں کے معاملات ہیں، اس میں قدم درہم سترے امداد کریں۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کو ملاحظہ فرماتے ہیں میرے آقا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ، اگر میں نے بتایا تھا اگر غوث اعظم تم سے راضی ہو گئے یقین مطمئن اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے گا، اور نماز میں بتایا تھا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ والا انسان نماز میں ہوتا پرہیزگار انسان، جب 12ویں شریف کے معاملات آتے ہیں ربیع الاول شریف کے تو بڑا بڑا انسان کھڑا ہو جاتا ہے کہ سنی حضرات اتنی لائٹ لگاتے ہیں، اتنا کیا لگانے کی ضرورت ہے، اس میں کسی غریب لڑکی کو دے دیتے، کسی غریب لڑکی کی شادی ہو جاتی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بے غیرتی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کہاں جلوس کیا ہے، صحابہ کرام نے کہاں منایا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے والے کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے ہجرت کر کے مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، تو جملہ صحابہ کرام ہیں، انصار مہاجر ہیں، اور تمام لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں، یہی تو جلوس ہوا کرتا ہے۔ ارے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملکی انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے ان سے پوچھو جن کی وہ تقلید کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک جس محفل میں، جس جگہ، جس محلے میں کی جاتی ہے، طاعون جیسا مرض، کورونا جیسا مرض آگ جایا کرتا ہے، بڑے سے بڑے مرضوں سے مکمل طور پر لوگوں ہو جایا کرتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے والا کوئی بھی انسان یہ کہے کہ آپ لوگ 11ویں شریف جو پروگرام کرتے ہیں یا 11ویں شریف مناتے ہیں یہ بیجا ہے، آپ ان سے کہو علماء کرام کی نظروں کے سامنے یا اپنی کتابوں سے ثابت کریں کہ سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف منانا کہاں سے شرک بدعت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوس میں جانا کہاں سے شرک بدعت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسول ہوا خالق کائنات ہم تمام مومنین کو صحیح معنوں میں شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ محمد عطا فرمائے، اور اس محفل کے اختتام سے پہلے خالق کائنات ہم تمام مومنین بھی سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے مکمل طور نمازی بنا دے، روزے دار بنا دے، سرکار غوث اعظم کے وسیلے تمام مومنین کو مغفرت عطا فرمائے، اور بالخصوص اس محفل میں جن تمام لوگوں نے ہمیں سفر امداد کیا ہے خالق کائنات تمام لوگوں کی اس خدمت کو بارگاہ قبول عطا فرمائے، اور سرکار غوث اعظم کے وسیلے خالق کائنات یہاں پر جو لوگ حاضر ہیں تمام لوگوں کو حاضری قبول عطا فرمائے، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین و سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔